ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب ملک شجاعت کو بھی پتہ چل جائے گا کہ شیر زمینوں پر گیا ہوا ہے، اور وہ اپنی وہاں سے پسٹل نکالے گا اور وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کہے گا کہ جو میری بیٹی نے کام ادھورا کر دیا، آج میں وہ کام اپنا کمپلیٹ کروں گا۔ اس شخص کے لیے میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب تو میں اس کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ اب کیا ملک شجاعت شیر کو مار ڈالے گا یا پھر ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی، اور پھر اس ڈرامے کا اختتام بھی ہونے والا ہے۔ کیا ملک شجاعت سب کچھ بھلا کر اب شیر اور فجر کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں اب ملک شجاعت کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ شیر زمینوں پر گیا ہوا ہے، اور وہ جلدی سے اپنی پسٹل نکالتا ہے اور وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سمرا بہت زیادہ روکتی ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے اور وہ ان کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج یہ میرے سے نہیں بچے گا، اس کے لیے میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب میں اس کا کام تمام کر کے رہوں گا اور آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ جس کے بعد ملک شجاعت اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اب شیر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف شیر کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ملک شجاعت وہاں پر آنے والا ہے، اور شیر بھی وہاں سے نہیں بھاگتا اور وہیں پر کھڑا رہتا ہے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ملک شجاعت وہاں پر پہنچتا ہے تو شیر کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ اس کو للکارتا ہے، لیکن شیر آگے سے کوئی بھی اسے رسپانس نہیں دیتا اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے چپ کر کے۔ جس کے بعد ملک شجاعت وہاں اس کے اوپر پسٹل تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اب بتاؤ تمہیں میرے سے کون بچائے گا، اب تم بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی کو اپنے جال میں پھنسایا اور تمہاری وجہ سے نا میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد ملک شجاعت کو شیر کہتا ہے کہ اب اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا تو مجھے مار ڈالیں، لیکن آپ پھر اگر مجھے مار ڈالیں گے نا تو پھر آپ کو اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے کر آنا ہوگا۔ جس کے بعد ملک شجاعت کہتا ہے کہ کیوں میں اسے اپنے پاس کیوں لے کر آؤں، وہ میری کیا لگتی ہے۔ جس کے بعد شیر اسے کہتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ اسے اب لے کر آئیں گے۔ جس کے بعد ملک شجاعت کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے نہیں لے کر آؤں گا، وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ جس کے بعد شیر کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ میرے نکاح میں ہے، وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ اگر شیر میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی نا تو میرے بابا کو یہی لگے گا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور پھر وہ سمجھیں گے کہ میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی ہی کرنا چاہتی تھی اور واقعی میں وہ جھوٹی تھی، جس وجہ سے اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اور وہ اب اکیلی ہے۔ جس کے بعد ملک شجاعت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ کب سے کہاں رہ رہی ہے۔ جس کے بعد شیر اسے کہتا ہے کہ وہ میرے گھر نہیں رہی اور اس نے اسی دن ہی کوئی ہاسپٹل ڈھونڈ لیا تھا اور وہاں پر وہ جاب کرتی ہے اور اسی ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی ہے اور وہ میرے پاس نہیں رہی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ ملک شجاعت کو پتہ چلتا ہے تو وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی پر بہت گھٹیا الزام لگائے بیٹھا تھا اور بہت کچھ غلط اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اب جب اسے اصلیت کا پتہ چلے گا تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ شیر کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرے گا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا جائے گا۔ جہاں پر دوسری طرف اب بدر زمان کا بھی شیر بہت برا حال کرنے والا ہے، نہ صرف بدر زمان کا بلکہ اس کے سب بیٹے بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ جہاں پر اب شیر جیسے ہی اپنی اماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب جنہوں نے سب کو مارا ہے نا اب ان کا میں بدلہ لے کر رہوں گا، اور بدر زمان کو بھی اس بات پر شک ہو جاتی ہے کہ یہ ضرور ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ بابا اگر شیر کو ہمارے بارے میں کچھ پتہ ہوتا نا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس کرتا، لیکن شیر کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ جس کے بعد اب بدر زمان بالکل ریلیکس ہو جائے گا اور اسے یہی ہوگا کہ شیر کو کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن شیر کو ہر بات کا پتہ ہے اور ان کے بارے میں وہ ہر چیز جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ آگے کیا کرنے والے ہیں، لیکن وہ انہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ اپنا ٹرسٹ ان کو دلوانا چاہتا ہے، اس کے بعد پھر اچھے سے ان کا علاج کرنے والا ہے۔ جہاں پر اب بدر زمان اور اس کے بیٹے شیر کے ساتھ بہت ہی ہنسی سے باتیں کریں گے اور اسے ورگلانے کی کوشش کریں گے، لیکن شیر بھی تو ان کی جال میں نہیں آنے والا نا، وہ اوپر سے ان کے ساتھ بہت ہی ہنسی سے ملے گا اور انہیں کچھ بھی فیل نہیں ہونے دے گا۔
جہاں پر اب دوسری طرف یہاں پر اب شیر کا یہی پلان ہے کہ یہ انہیں دوبارہ سے اپنے آفس میں بلائے اور پھر ان کا کام تمام کرے. جہاں پر اب شیر جیسے ہی اپنے آفس کو دوبارہ جوائن کرے گا تو اب بدرزمان اور اس کے بیٹے بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ اب تو ہماری موجیں لگ گئی ہیں، کیونکہ اب بدرزمان اور اس کے بیٹوں کو دوبارہ شیر اپنے آفس میں بلائے گا اور پھر یہ ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے شیر کو لوٹیں گے. جہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو آفس لانے کے پیچھے شیر کا صرف اور صرف ایک ہی پلان ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ہائر کرے جو ان کا ساری کی ساری سچائی کو باہر لے کر آئے. جہاں پر اب ایک ایسا شخص یہاں پر آئے گا جو بدرزمان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا اور وہ اس کے پروجیکٹ کے بارے میں ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. پھر بدرزمان تو انتہائی ایک لالچی انسان ہے اور وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ رکھے گا اور اسے کہے گا کہ یہ تم پیسے لو، جس کے بعد حالانکہ وہ پروجیکٹ تو بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ کا ہوتا ہے لیکن یہ بہت بڑی ڈیل رکھے گا. جس کے بعد جیسے ہی اب شیر کو یہ پتہ چلے گا تو شیر وہیں پر اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گا. شیر جیسے ہی انہیں رنگے ہاتھوں پکڑے گا تو بدرزمان اب بہت زیادہ الرٹ ہو جائے گا، کیونکہ بدرزمان کا پہلے ہی بہت زیادہ شاتر دماغ ہے اور اب وہ کہے گا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ میں اب شیر کو پھر سے اس کے انجام تک پہنچا سکوں. وہ اب شیر سے بدلہ لینے کے لیے اب فجر پر اٹیک کرے گا، کیونکہ اس نے فجر کے پیچھے بہت زیادہ بندے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اسی پتہ لگوانے میں ہے کہ شیر کے باپ نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ اپنے باپ کے گھر نہیں ہے، اور پھر وہ یہاں پر بھی نہیں ہے تو وہ کہاں پر ہو سکتی ہے. جو بندے اس نے ہائر کیے ہوتے ہیں وہ اب اسے ڈھونڈ لیتے ہیں اور بدرزمان اب وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور بدرزمان پھر اس کو وہاں سے کڈنیپ کرواتا ہے اور کڈنیپ کروا کر اسے کہیں اور لے آتا ہے. اور یہاں پر یہ نہ ہو کہ شیر کی فجر کو کوئی کڈنیپ کر لے اور شیر اس کی خوشبو لے کر اس کے پیچھے تک نہ پہنچ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پر اب شیر کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو وہ اپنے کچھ بندے لے کر اس کے پیچھے پہنچ جائے گا، لیکن بدرزمان اب فجر کی گلے کے اوپر گن تان کر رکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اب بتاؤ تم کیا کر سکو گی، اب بتاؤ تم بچ کر کہاں جاؤ گی. جہاں پر اب بدرزمان اسے کہتا ہے کہ تم نے ہی شیر کو بچایا ہے، اگر تم نہ بچاتی تو آج یہ نہ یہاں پر نہ ہوتا اور نہ ہی ہمارے سے اب کوئی کچھ غلط کام کروا رہا ہوتا اور نہ ہی ہمارا پتہ لگواتا. جہاں پر اب وہیں پر ابھی یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اب شیر بھی فجر کی خوشبو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے. فجر جیسے ہی شیر کو دیکھتی ہے تو وہ بدرزمان سے کہتی ہے کہ بدرزمان اب تم بولو، میں نے کہا تھا نا کہ اگر شیر کی فجر کہیں غائب ہو اور شیر اس کا پتہ نہ لگوائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور دیکھو اب شیر مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا نا، اب تم اپنی خیر مناؤ. جس کے بعد بدرزمان اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے تم نا تھوڑی پاگل ہو گئی ہو. جس کے بعد فجر اسے کہتی ہے کہ میں پاگل نہیں بلکہ اب تم پاگل ہونے والے ہو، ذرا تم پیچھے مڑ کر تو دیکھو نا. جس کے بعد بدرزمان اب جیسے ہی پیچھے کو مڑتا ہے تو وہ شیر کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں اور اس کی پسٹل وہیں پر نیچے گر جاتی ہے، جس پر شیر وہاں پر اس کی اچھی خاصی دھلائی کرے گا، کیونکہ شیر نے اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اور پھر اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا اپنے گھر لے آئے گا. گھر لا کر اپنے گھر والوں کو اس کی سچائی کے بارے میں بتائے گا اور پھر وہاں پر سب کے سامنے اس کی دھلائی کرے گا اور اس کے بیٹوں کی بھی. جس کے بعد اس کے گھر والے کہیں گے کہ اب شیر تم بس کرو، اب تم نہ اس کو قانون کے حوالے کرو، کیونکہ اس کی سزا ہی یہی ہے کہ اب اس کو قانون کے حوالے کیا جائے. جہاں پر اب شیر اسے قانون کے حوالے کر دے گا اور وہاں سے نکلنا بدرزمان کے لیے مشکل ہے. اور جیسے ہی پولیس اسے پکڑ کر لے کر آتی ہے تو بدرزمان اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ شیر اب تم اپنا ذرا نا بندوبست کر لینا، اب میں بہت ہی برا بن کر آؤں گا. جس کے بعد شیر کہتا ہے کہ اگر تم وہاں سے نکلو گے تو ہی ہے نا. جس کے بعد اب شیر فجر کو بہت زیادہ سمجھائے گا اور اسے کہے گا کہ فجر تم اب بہت زیادہ رسک میں ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اس لیے تمہارے لیے یہی بیٹر ہوگا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو. جس کے بعد اب فجر کا باپ جیسے ہی گھر جائے گا تو وہ شیر کی سب باتوں کو سوچے گا اور اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا اور وہ پھر اب شیر اور فجر کی شادی کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی تاج بی بی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب شیر اور فجر کی شادی ہو جائے گی تو تاج بی بی اب اسے اور دھمکائے گی
کہے گی کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ رشتہ داری کر سکتے ہیں، جس کے بعد اب ملک شجاعت اس کی باتوں میں نہیں آئے گا اور کہے گا کہ تاج بی بی پہلے میں نے آپ کی بہت باتیں مان لی، ہم نے سب وہ کیا جو آپ چاہتی تھی، ہم نے کوئی اور بات کسی کی نہیں سنی بلکہ وہی بات سنی جو آپ سنانا چاہتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، آپ خود تو خوش نہیں رہ سکتی، نہ ہی آپ نے کسی کو خوش رہنے دیا، آپ کی خود کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے سب کی زندگیوں کو برباد کر دیا، لیکن اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، جس کے بعد تاج بی بی کو تو اب بہت ہی اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ وہی ملک شجاعت ہے نا جو میری ہر بات کو مانتا تھا، اور آج اسے ایسا کیا ہو گیا جو یہ آج میرے گلے پڑ رہا ہے۔ جہاں پر دوسری طرف اب ملک شجاعت بھی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آئے گا اور پھر اب شیر اور فجر کی دونوں کی شادی کروائے گا، اور اب اس ڈرامے کا اختتام ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کا اختتام انتہائی ہیپی ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔